اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ یعنی ان سے کہو، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی یعنی کہ خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے نزدیک بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور جس جان یعنی کہ قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ تمہیں یعنی اللہ نے ان باتوں کی تاکید کی ہے شاید کہ تم سمجھو۔ حاشیہ نمبر 205۔ پچھلی آیات میں کفار کی حرام و حلال کی خود ساختہ پابندیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پابندیاں اللہ کی طرف سے ہیں، دلائل کے ساتھ ان کے دعووں کو رد کر دیا گیا تھا۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے بغیر کسی دلیل و جواز کے توہم پرستانہ و مشرکانہ نظریات کے تحت جن اشیاء کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے وہ حرام نہیں، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے حرام کیا ہے۔ یاد رکھو، اس کائنات کے خالق و مالک ہی کو حرام و حلال کی پابندی لگانے کا اختیار ہے، کسی اور کو نہیں۔ وہ اپنی مخلوقات کی ضروریات کا بھی پورا علم رکھتا ہے اور تمام اشیاء کے نفع و نقصان کی خواص سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے۔ اس کے بعد 9 نکات بیان کیے گئے ہیں جو شریعت اسلامی میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 206۔ نمبر 1، سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی نبی کو اور نہ کسی ولی کو، اور ہر قسم کی بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ ہی کی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ بلا شبہ شرک ظلم عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا ستم اور کیا ہوگا کہ انسان اللہ کی دنیا میں رہے، اس کی نعمتیں استعمال کرے اور پھر بے بس اور محتاج مخلوق کو اللہ کا ہمسر قرار دے کر داتا اور حاجت روا بنا بیٹھے۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور شرک پر مرنے والے پر جنت حرام ہے۔ اس پر مزید تفصیل سورہ آل عمران کے حاشیہ نمبر 24 میں دیکھیں۔ یہ بات یاد رہے کہ کفار و اہل کتاب کے اندر یہ تمام شرک موجود تھے۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا کر ذات کے شرک میں ملوث تھے۔ یہ کلمہ گو امت بھی پیچھے نہیں رہی، انہوں نے نور من نور اللہ کے عقیدے کو اپنا کر ذات کے شرک کو ایمان کا حصہ بنا لیا، اور ذات کا شرک تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، العیاذ باللہ۔ ایمان خالص کا تقاضا ہے کہ شریعت سازی، قانون سازی اور حرام و حلال کی پابندی لگانے کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ ہی کا ہو۔ حاشیہ نمبر 207۔ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کتاب اللہ کا مرکزی مضمون ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، اور قرآن میں اس کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی کی ضروریات کے تمام اسباب مہیا کر دیے۔ والدین ان اسباب کو استعمال کر کے اولاد کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لہذا عالم اسباب میں نسل انسانی کی افزائش میں والدین کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسی نسبت سے وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے، یعنی ان کا ادب و احترام کما حق ہو کیا جائے، اور حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے
ان کی اطاعت و فرما برداری ہو اور ان کی رضا جوئی کو ہر صورت میں مد نظر رکھا جائے، اور یہی کوشش ہو کہ حد المقدور ان کی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ستانے، ان کی نافرمانی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین من الکبائر۔ اس موضوع پر کچھ تفصیل سورہ نساء حاشیہ نمبر 3 میں ملے گی۔ حاشیہ نمبر 208۔ نمبر 3، قتل اولاد کی ظالمانہ و جاہلانہ رسم کی قرآن کریم میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بے رزق دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ اللہ بے شمار مخلوق کا رازق ہے، وہ انسانوں کے بچوں کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ یہ دراصل اللہ پر عدم توکل کا انداز ہے اور اس کے صفت رزاقی پر سراسر بہتان ہے۔ آج کے نام نہاد ترقی پسند دور میں ضبط ولادت کو خاندانی منصوبہ بندی کا نام دے کر اقتصادی نظام کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اسی فعل قبیح کا تسلسل ہے۔ البتہ اب اس کی پیروی کرنے والے بھی اس کی ہلاکت خیز نتائج سے آگاہ ہونے کے بعد رجوع بھی کر رہے ہیں۔ اسی سورہ کے حاشیہ نمبر 183 میں بھی اس پر بحث کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 209۔ نمبر 4، فواحشن جمع ہے فاحشتن کی، اور اس کا اطلاق صریحاً برے کاموں پر ہوتا ہے، بالخصوص وہ جو حیا و غیرت سے عاری ہوں۔ یہاں بے حیائی کے کاموں سے سختی سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ دین اسلام کو ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ مطلوب ہے جس کے افراد تقوی اور خشیت الہی کے اوصاف سے متصف ہوں، تاکہ صالح معاشرے میں عدل و انصاف اور مکمل امن و سکون ہو۔ بے حیائی اور بد کرداری دراصل نفس پرستی کے شجر خبیثہ کی شاخیں ہیں جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتی ہیں۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں بے حیائی، بد کرداری اور جنسی جذبات کو متحرک کرنے والے تمام عوامل کا سدباب کرنے کے لیے بے حجابی اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو قطعا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت دار کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے ظاہر و باطن کی تمام فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کو اپنی مدح یعنی تعریف سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، اور اسی لیے اس نے اپنی تعریف فرمائی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ حاشیہ نمبر 210۔ نمبر 5، قتل ناحق یا بلا جواز قتل نفس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ ایک فرد کو ناحق قتل کر دینا اللہ کی نظر میں ساری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، اور ایک فرد کی جان بچانا گویا تمام انسانوں کی جان بچانا ہے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 اور حاشیہ 58۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جان کے بدلے جان کے حکم کے مطابق کسی کی ناحق جان لینے والے کو قصاص میں قتل کیا جائے، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء دیت وغیرہ پر راضی ہو جائیں۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں کفار کو قتل کیا جائے، یا کسی مرتد یا ریاست کے باغی یعنی محارب کو قتل کیا جائے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 حاشیہ نمبر 60۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کو سنسار کر دیا جائے۔ ان صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا قتل ناحق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الحدود باب رمی المحصنات۔ حیرت کی بات ہے کہ مغربیت کے پرستار اس قانون کو ظالمانہ کہتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ قانون نہ صرف انسانی جان کے حفاظت و احترام بلکہ معاشرے میں امن و سکون اور عدل و انصاف کی ضمانت ہے؟ حاشیہ نمبر 211۔ ان تاکیدی احکام کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے، اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ اور صالح اوصاف سے آراستہ کر کے اسے امن و سکون اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنایا جائے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر بہتر انداز سے، یہاں تک کہ وہ سر رشد کو پہنچ جائے۔
اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ یعنی اس کا تعلق قرابتدار سے ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، تمہیں اللہ نے ان باتوں کی تاکید کی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حاشیہ نمبر 212۔ نمبر 6، اسلام کے جامع نظام حیات میں انسانی حقوق کی حفاظت کا بھی پورا لحاظ رکھا گیا ہے، جیسا کہ درج بالا سطور میں دیے گئے احکامات سے واضح ہے۔ یہاں زیر کفالت یتیم بچوں کے مال پر قبضہ کرنے یا اس کو ذاتی مصارف پہ لانے سے سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ یتیم بچوں کے ساتھ ایسا طرز عمل مطلوب ہے جو نیک نیتی کے ساتھ بے غرضی اور بہی خواہی پر مبنی ہو، ان کے مال کو امانت سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ بچے سن رشد کو پہنچ جائیں اور ان کے اندر شعور اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس مال کا صحیح تصرف کر سکیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی احسن طریقہ ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہ ملے گا۔ اس حکم کی اہمیت اور سنگینی کا اندازہ سورہ نساء آیت نمبر 10 سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عن قریب بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ مزید تشریح سورہ نساء حاشیہ نمبر 15 میں ملے گی۔ حاشیہ نمبر 213۔ نمبر 7، ناپ تول میں انصاف یہ ہے کہ کسی سے سامان لے تو پورا پورا لے اور کسی کو دے تو بھی پورا پورا دے، ناپ تول میں کمی بیشی یا دھوکہ دہی نہ ہو۔ ایسے عمل کو اصطلاح عام میں ڈنڈی مارنا کہتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگوں کا قرآن کی سورہ مطففین آیت نمبر 2 اور 3 میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں ان کی خصلت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ دھوکے باز اس بات سے غافل ہیں کہ ایک دن رب ذوالجلال کی عدالت عظمیٰ میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کفر و شرک اور دیگر بداعمالیوں کے ساتھ اسی سنگین جرم کے سبب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ حاشیہ نمبر 214۔ ان اہم باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی وسعت یعنی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی ہمارے ان احکامات پر عمل کرنا دشوار کام نہیں۔ یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ ہمارے خالق نے ہمارے معاملات زندگی کے لیے اصول اور ضوابط ہماری ضروریات اور وسعت و مقدرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے علم و حکمت کے تحت ہی بنائے ہیں، جو انفرادی و اجتماعی لحاظ سے بے حد مفید اور فتنے و شر سے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اخروی کامیابی کے حصول کی ضمانت ہیں۔ شیطان ان کو دشوار گزار بنا کر پیش کرتا ہے اور انسانوں کو ان احکامات کی خلاف ورزی پر اکساتا ہے، اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ حاشیہ نمبر 215۔ نمبر 8، اہل ایمان کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی بات کریں انصاف کی بات کریں، سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ۔ مومن کو شہادت حق کی ذمہ داری کا حامل بنایا گیا ہے، لہٰذا وہ جب بولتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے کے ساتھ بولتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے اور معاملات میں انصاف کی بات کہتا ہے، چاہے اس کی زد اس کے کسی دوست یا رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں بھی یہ حکم ہے اور اس کے حاشیہ نمبر 219 میں اس کی تشریح ملے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں عباد الرحمن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول الزور یعنی جھوٹی گواہی کو عظیم گناہ کہا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین من الکبائر۔ حاشیہ نمبر 216۔ نمبر 9، مومن عہد کو پورا کرتا ہے، خواہ وہ عہد انسانوں سے ہو یا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کا معاملہ تو بلا شبہ بہت ہی زیادہ اہم اور سنگین ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 20 میں فرمایا، یعنی اہل ایمان اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کر کے توڑتے نہیں۔ ایمان باللہ کا اقرار دراصل عہد الگ کی تجدید ہوتا ہے اور انسان کو اس کی پابندی کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت ہو جو شرک کی آمیزش سے یکسر پاک ہو، اور پھر اس کے احکامات کی پیروی کی جائے، خواہ وہ احکامات انفرادی نوعیت اور صلہ رحمی وغیرہ کے تقاضے سے متعلق ہو یا اجتماعی عدل و انصاف کے معاملات ہوں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، بس تم اس پر چلو اور ایسے راستوں پر نہ چلو جو تم میں تفرقہ ڈال کر اس کے راستے سے الگ کر دیں۔ تمہیں یعنی تمہارے رب نے ان باتوں کی تلقین کی ہے تاکہ تم پرہیزگار رہو۔ حاشیہ نمبر 217۔ پچھلی 2 آیات میں دین اسلام کے 9 بنیادی اصول بیان کیے گئے جن میں ایمان و عمل کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نیز ان کی اہمیت کے پیش نظر اس بات کی مکرر تاکید بھی کی گئی کہ ان کو سمجھ کر ان سے نصیحت حاصل کی جائے تاکہ ان پر پوری طرح عمل درآمد ہو سکے۔ اب خطبے کے اختتامی حصے میں یہ بات پرزور انداز میں کہی گئی کہ ان ہدایات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا ہی در حقیقت سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم ہے، جس کو سواء السبیل بھی کہا گیا بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، جو امت واحدہ کے لیے حبل اللہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے پوری طرح اعتصام رکھنے والے اور قدم جما کر اس راہ پر چلنے والے شیطانی حربوں اور تفرقہ پردازی کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ دراصل یہی وہ راستہ ہے جو اخروی فلاح کی منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، لہذا عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ اسی کو اپنایا جائے۔ اس کے برعکس اللہ کی دکھائی ہوئی راہ راست کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر کے تفرقہ پردازی اور گمراہی کی پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑنا اور بالآخر بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اپنے ذاتی دشمن شیطان کی جال میں پھنس جانا انتہائی نادانی اور بدبختی کی بات ہے۔ حاشیہ نمبر 218۔ ان احکامات کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ باتیں تمہیں اس لیے تلقین کی گئی ہیں کہ تم گمراہی سے بچو اور اپنے اندر تقوی کے اوصاف پیدا کرو۔ جو کوئی ایمان خالص کے ساتھ اعمال صالحہ کے جملہ تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی گزارے، وہی اللہ کے عذاب سے بچ کر دائمی جنتوں کا حقدار بن سکتا ہے، اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔ یہ ہدایت مومن کے لیے صحیح معنوں میں مقصد حیات کے حصول کا ذریعہ ہے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے لازمی ہے۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو حسن عمل اختیار کرنے والے پر یعنی نعمت کی تکمیل اور ہر یعنی ضروری بات کی تفصیل اور ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ حاشیہ نمبر 219۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کبھی بغیر ہدایت و رہنمائی کے نہیں چھوڑا۔ ابتدائی آفرینش سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا ہے۔ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور ان پر تورات نازل ہوئی، چنانچہ اہل کتاب کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا کی جو حسن عمل کرنے والے پر اللہ کی نعمت کی تکمیل تھی، اس میں تمام ضروری باتوں کی تفصیل تھی، اور یہ ہدایت کے طلبگاروں کے لیے ہدایت و رحمت الہی کا ذریعہ تھی تاکہ لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ بالفاظ دیگر ان ہدایات کے نزول کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ زندگی بے مقصد نہیں، ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ پھر اس یقین کے ساتھ وہ پوری سنجیدگی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔